وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے کیفیت وقف کی دو صورتیں جو ہیں وہ پڑھ لی تھیں، کیفیت وقف بلحاظ ادا اور کیفیت وقف بلحاظ اصل۔ آج ہم اس کی اگلی دو صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تیسری صورت ہے کیفیت وقف بلحاظ رسم، یعنی جب آپ نے وقف کیا ہے تو کیا آپ کا وقف جو ہے وہ رسم کے موافق ہے یا رسم کے مخالف ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز رسم کے اندر موجود ہے اور وقف کرتے ہوئے آپ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو رسم کے مطابق ہی وقف کرتے ہیں۔ تو کیفیت وقف بلحاظ رسم کی بھی آگے دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، موافق رسم موافق وصل، یعنی وقف ایسا کیا ہے آپ نے کہ وہ رسم کے بھی موافق ہے اور وصل کے بھی موافق ہے۔ وصل کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کلمات یا جو جو حروف آپ نے وصلاً پڑھے تھے وہی آپ نے وقف میں پڑھے ہیں، اگرچہ حرکت کے اعتبار سے فرق ہوا ہے کہ وصل میں حرکت تھی اور وقف میں آپ نے اس کو ساکن کر دیا، لیکن حروف اور کلمات وہ سارے آپ نے پڑھے ہیں۔ جی، موافق رسم موافق وصل، یعنی وصل کے بھی موافق ہے اور رسم کے بھی موافق ہے۔ وقف وصل اور رسم دونوں کے موافق ہو، جیسے یعلمون تعلمون۔ اب یعلمون اور تعلمون میں ہم نے وقف کیا تو نون کو ہم نے پڑھا، اور یہ نون وصلاً بھی پڑھا جاتا ہے، اگرچہ اس پہ اعراب اور ہوتا ہے لیکن نون پڑھا جاتا ہے، اور یہ رسم کے بھی موافق ہے کیونکہ رسم میں نون لکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے کمی بیشی نہیں کی ہے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسے ہی ہم نے وقف کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر اوقاف ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر جو اوقاف ہیں وہ ایسے ہی ہیں کیونکہ یہ اصل کے مطابق ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے موافق رسم مخالف وصل، یعنی رسم کے تو موافق ہے لیکن وصل کے مخالف ہے، یعنی وصلاً وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم وقفاً کر رہے ہیں، یعنی وقف رسم کے مطابق ہو جبکہ وصل کے مخالف ہو، اور یہ وقف لَكِنَّ الظُّنُونَ الرَّسُولَ السَّبِيلَ پہلا قواریر اور انا جیسے کلمات میں ہوتا ہے۔ ان کلمات کے الفات صرف وقف میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی جب آپ وقف کریں گے تو ان کا الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، جبکہ رسم میں لکھے ہوئے موجود ہیں، یعنی رسم میں موجود ہیں تو یہ موافق رسم تو ہو گیا، لیکن وصلاً ہم یہ الفات نہیں پڑھتے لہذا یہ مخالف وصل ہو گیا، اسی لیے اس کو موافق رسم یعنی رسم کے موافق ہے یہ وقف، اور مخالف وصل کہا جاتا ہے، وصل کے خلاف ہے، کیونکہ وصلاً یہ الفاظ جو ہیں یہ نہیں پڑھے جاتے جبکہ وقفاً یہ الفاظ جو ہیں پڑھے جاتے ہیں۔ فائدہ، لفظ سلاسلہ پر الف کے ساتھ وقف کرنے کے علاوہ بغیر الف کے سلاسلہ لام پر وقف کرنا بھی جائز ہے۔ اس میں اگر الف کے ساتھ وقف کیا جائے تو یہ موافق رسم مخالف وصل ہوگا، یعنی سلاسلہ، کیونکہ الف کے ساتھ وقف کیا ہے، اور اگر بغیر الف کے لام پر وقف کیا جائے تو مخالف رسم اور موافق وصل ہو جائے گا، پھر رسم کے مخالف ہوگا، کیونکہ رسم میں الف لکھا تو ہوا ہے لیکن آپ اس پہ سلاسل لام کو پھر ساکن کر
کے وقف کریں گے، یہ بھی وقف کرنا اس پہ جائز ہے۔ فائدہ، وقف بلحاظ رسم کی تیسری صورت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مخالف رسم مخالف وصل، یعنی رسم کے بھی خلاف وقف ہو اور وصل کے بھی خلاف وقف ہو۔ وقف رسم اور وصل دونوں کے مخالف ہو، جیسے لمبی تا پر ہا کے ساتھ وقف کرنا، لیکن یہ روایت حفظ میں نہیں پایا جاتا، البتہ امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ وغیرہ کی قرآت میں پایا جاتا ہے، جیسے یا اباتی پر یا ابا وقف کرنا۔ اب یہ رسم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ رسم میں تو تا موجود ہے، تو یا ابت ہونا چاہیے تھا، اور وصل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وصل میں ہم یا اباتی تا پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو یہ یا ابا ہو گیا۔ یہ وقف رسم اور وصل دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ وصل اور رسم دونوں میں لمبی تا ہے جب وقف ہا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں قسمیں ہیں رسم کے اعتبار سے، یعنی آپ نے رسم کا لحاظ رکھا ہے وقف میں یا نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور قسم ہے کیفیت وقف بلحاظ وصل، کہ وصل کا اعتبار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اگرچہ یہ رسم کے اندر بھی بات آ جاتی ہے، لیکن اس میں کلمات ذرا مختلف ہیں۔ اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ کیفیت وقف بلحاظ وصل کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، موافق وصل مخالف رسم بالحذف، یعنی رسم میں رسم کا تو لحاظ تھا، یعنی موافق رسم تھا، خواہ وہ موافق وصل ہو یا مخالف وصل ہو، لیکن وصل کی جو دو قسمیں ہیں وہاں پر وہ وصل کے تو موافق ہوتا ہے لیکن رسم کے مخالف ہوتا ہے، اور پھر رسم میں خواہ وہ حذف کے اعتبار سے مخالف ہو یا اثبات کے اعتبار سے مخالف ہو۔ تو پہلی قسم ہوئی موافق وصل، یعنی وصل کے تو موافق ہے، مخالف رسم کے مخالف ہے بالحذف، حذف کے ساتھ، کسی چیز کو حذف کرتے ہوئے رسم کے خلاف آپ نے وقف کرنا ہے۔ جیسے یعنی وقف وصل کے موافق ہو اور رسم کے مخالف بالحذف ہو، اور یہ وقف درج ذیل 9 کلمات میں ہوتا ہے۔ او یعفو ان تبوء لتتلو لن ندعو لیربو لیبلو ونبلو قواریر اور سمودہ، یہ 9 کلمات ہیں۔ تو ان 9 کلمات میں جیسے وصلاً ہم الف کو نہیں پڑھتے جو آخر میں الف لکھا ہوا ہے، اسی طرح وقفاً بھی الف کو نہیں پڑھیں گے، اور الف کو حذف ہی کریں گے، جبکہ یہ رسم میں تو موجود ہے، پڑھنا چاہیے تھا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ آگے پھر تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے پہلے 7 کلمات جو ہیں، یعنی وَنَبْلُوَ تک، پہلے 7 کلمات کو تو سب نے ہی بغیر الف کے پڑھا ہے، اور وقف موافق وصل، یعنی وصل کے موافق ہے، جیسے وصل میں نہیں پڑھا ہے ایسے وقت میں بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن مخالف رسم بالحذف کیا ہے، تو جب رسم کے خلاف جو ہے حذف کرتے ہوئے، یعنی الف کو پڑھیں گے نہیں۔ حالانکہ او یعفو جو ہے اس پر جب وقف کیا جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا او یعفو، اس طرح وقف کرنا چاہیے تھا، لیکن وقف کیسے کرتے ہیں؟ او یعفو، وصل کے اعتبار سے الف کو حذف کر دیا۔ جبکہ آخری دونوں کلمات جو ہیں قواریرہ اور سمودہ میں اختلاف ہے۔ لفظ سمودہ میں چاروں جگہ ہی 2 لغات ہیں، یعنی لفظ سمودہ جو ہے یہ قرآن مجید میں 4 جگہ آتا ہے، اور چاروں جگہ ہی اس میں 2 لغتیں ہیں۔ پہلی لغت تو یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، یعنی منون ہے، یعنی اس پہ تنوین ہے، سمودن۔ یہ نحو کے اندر ایک بحث ہے منصرف اور غیر منصرف کی۔ منصرف وہ ہوتا ہے جس پہ تنوین آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تنوین نہیں آتی۔
بہرحال اس کی اور بھی قواعد ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ غیر منصرف وہ ہے جس پر تنوین نہیں آتی، اور منصرف وہ ہے جس پر تنوین آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ سمودہ میں چاروں جگہ ہی دو لغات ہیں۔ نمبر ایک غیر منصرف یعنی غیر منون، نمبر دو منصرف یعنی منون۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی تین جگہ امام حفص، امام حمزہ اور امام یعقوب کے لیے غیر منصرف ہے، اور باقی قراء کے لیے منصرف ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو تین مقامات ہیں پہلے، ان میں امام حفص، امام حمزہ اور امام یعقوب ان کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، غیر منون پڑھتے ہیں وَثَمُودَ، اور باقی قراء جو ہیں وہ منصرف پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وَثَمُودًا۔ جبکہ سورہ نجم میں جو لفظ ہے اس کو امام عاصم، امام حمزہ اور یعقوب کے لیے غیر منصرف یعنی بغیر تنوین کے، اور باقی قراء کے لیے منصرف یعنی تنوین کے ساتھ ہے۔ پس غیر منصرف یعنی بغیر تنوین کے پڑھنے والے الف کے بغیر وقف کریں گے، یعنی غیر منصرف بغیر تنوین کے پڑھنے والے جو اس کو سمودہ پڑھتے ہیں وہ بغیر الف کے ہی وَثَمُود اس طرح وقف کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک تنوین نہیں ہے، اور یہ الف جو ہے ان کے ہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ جبکہ منصرف یعنی تنوین سے پڑھنے والے الف کے ساتھ وقف کریں گے۔ وَثَمُودًا جو پڑھتے ہیں وہ وقف جو ہے الف کے ساتھ کریں گے، وہ کریں گے وَثَمُودَا، اور دوسرے کریں گے وَثَمُود۔ کہتے ہیں کہ اور حفظ کے لیے ہر جگہ غیر منصرف ہے، امام حفظ جو ہے سب جگہوں پر غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں، اور وہ بغیر الف کے وقف کرتے ہیں وَثَمُود۔ اوپر جو اختلاف گزرا ہے نا، پہلی تین جگہ میں حفظ کا نام آیا تھا اور نیچے نجم والے میں عاصم کا نام آ گیا، یعنی امام حفظ اسی میں شامل ہے، تو گویا کہ امام حفظ جو ہے پہلی تین جگہ بھی اور چوتھی جگہ بھی چاروں جگہوں پر ہی غیر منصرف پڑھتے ہیں، بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں۔ تو جب ان کے لیے تنوین نہیں ہے، وَثَمُودَ ہے، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى سورہ نجم میں، تو ان کا وقف جو ہے وہ بغیر الف کے ہوگا وَثَمُودَ، بے شک الف لکھا ہوا ہے اس کا ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح دوسرے لفظ قواریر الدہر کے بارے میں دو طرح کی روایت پائی جاتی ہیں، اور منصرف اور غیر منصرف۔ بعض روایات کے مطابق یہ لفظ تمام مصاحف عثمانیہ میں بغیر الف کے مرسوم ہے۔ حفظ کے لیے دونوں طرح کی روایات کے مطابق یہ الف کے بغیر ہی ہے، یعنی اس میں الف نہیں لکھا ہوا، بے شک اس کو کوئی منصرف پڑھے قواریر، یا اس کو کوئی غیر منصرف پڑھے قواریر، یا منصرف پڑھے قواریرن، لیکن الف جو ہے وہ دونوں شکلوں میں ہی موجود نہیں ہے، رسم کے اندر یہ الف موجود نہیں ہے۔ تو لیکن امام حفص جو ہیں وہ اس کو بغیر الف کے ہی پڑھتے ہیں، تو جب بغیر الف کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب وقف جو ہے وہ قواریر اس طرح ہوگا، بغیر الف کے ہوگا۔ فائدہ: وقف میں اگرچہ رسم کی مطابقت ضروری ہے، لیکن چونکہ ان کلمات کے الفاظ قراءتاً ثابت ہی نہیں ہیں، لہذا وصل کی مانند وقف میں بھی حذف ہی ہوں گے اور آخری حرف کو ساکن پڑھا جائے گا۔ یہ پہلی شکل تھی کہ وصل کے موافق ہے لیکن رسم کے مخالف ہے، اور حذف کے اعتبار سے رسم کے مخالف ہے۔ اس کی ایک دوسری شکل یہ ہے موافق وصل مخالف رسم بالاثبات، یعنی وصل کے تو موافق ہی ہے لیکن رسم کے مخالف ہے اس بات کے ساتھ، کسی چیز کو ثابت کرتے ہوئے، یعنی وقف وصل کے موافق اور رسم کے مخالف بالاثبات ہو، جیسے لِتَسْتَوُوا يَسْتَحْيِي فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ، تو یہ جو لِتَسْتَوُوا ہے جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ وصل کے موافق ہی وقف کیا جائے گا،
وصلن بھی ہم پڑھیں گے لتستووا یستحی، تو وقف کرتے ہوئے بھی لتستووا یستحی فما آتانی، تو یہاں پر وقفن جو ہے وقف ہونا تو یہ چاہیے تھا لتستووا یا یستحی، اس انداز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں وقف جو ہے وہ وصل کے موافق ہے اور رسم کے مخالف ہے۔ رسم کے مخالف ایسے ہے کہ یہ جو ہم لتستووا دوسری واو پڑھ رہے ہیں وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اس طرح یستحیی میں جو دوسری یا پڑھ رہے ہیں وہ بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ثابت کر رہے ہیں، ثابت کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ان کلمات میں وصل کی مانند وقفاً بھی محذوف حروف کو پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ جو قرآن مجید میں مصاحف میں لتستووا، عربی مصاحف جو ہیں سعودی عرب کے جو چھپے ہوئے ہیں ان میں یہاں پہ واو کے آگے ایک چھوٹی سی واو نظر آئے گی، اور یستحیی کی یا کے آگے ایک چھوٹی سی یا نظر آئے گی، فما آتانی اللہ میں بھی چھوٹی سی یا نظر آئے گی۔ پاکستانی مصاحف میں یہاں پہ الٹا پیش یا کھڑی زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ سب ضبط کی شکلیں ہیں، یہ رسم نہیں ہے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ گویا کہ ہم ایک محذوف چیز کو پڑھ رہے ہیں، رسم میں موجود نہیں، مخالف رسم کرتے ہوئے ہم اس کو ثابت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فائدہ، لفظ آتان میں وقفاً یا کا اثبات اور حذف دونوں جائز ہیں، لہذا یا کے اثبات سے وقف موافق وصل مخالف رسم ہوگا جب یا کو ثابت کریں گے، جبکہ یا کے حذف سے وقف مخالف وصل موافق رسم ہوگا، چونکہ اس میں دونوں شکلیں جائز ہیں، تو جو دوسری شکل ہے وہ بن جائے گی وصل کی تو مخالف ہوگی لیکن رسم کے موافق ہو جائے گی۔ آگے ہیں پیج نمبر 58، کیفیت وقف سے متعلق چند متفرق احکام، یعنی کیفیت وقف کی جو ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہیں ان سے متعلق ہی چند چیدہ چیدہ جو احکامات ہیں جو وہاں پہ بیان نہیں ہوئے وہ چند یہاں پر موجود ہیں۔ ذیل میں ہم وہ چند قواعد و احکام بیان کریں گے جو کیفیت وقف ہی کے متعلق ہیں، لیکن کیفیت وقف کی سابقہ فصول میں بیان نہیں ہوئے ہیں، جو سابقہ مباحث ہیں وہاں پر وہ بیان نہیں ہوئے ہیں۔ نمبر 1، وقف ہمیشہ کلمہ کے آخر پر کرنا چاہیے، درمیانے کلمہ میں وقف کرنا درست نہیں ہے، اور اگر 2 کلمے رسماً ملا کر لکھے گئے ہوں جیسے بئسما، تو دوسرے کلمہ کے آخر پر وقف ہوگا، اس کو وقف علی الوصل کہتے ہیں، اس میں رسم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو بئسما ہے یہ اصل میں نا دو کلمات ہیں، بئسا الگ کلمہ ہے اور ما الگ کلمہ ہے، تو وقف علی الوصل اس طرح کہ بئسا میں تو وصل ہی کیا ہم نے اور ما کے ساتھ ملا دیا، یعنی وصل پر وقف، کہ ملے ہوئے کلمے کو ملا کر ہی اگلے کلمے کے آخر پر وقف کرنا، تو درمیانے کلمہ میں وقف جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ بسا اوقات کئی دفعہ پڑھتے ہوئے جو ہے کئی لوگ جو ہیں وہ آدھے کلمے پر وقف کر دیتے ہیں، آدھا کلمہ پڑھ دیا اور باقی چھوڑ دیا، جیسے بئس، تو یہاں پہ وقف جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بئسما یعنی جو کلمہ رسماً اکٹھا لکھا ہوا ہے، بے شک وہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے، جیسے فسیکفیکہم، تو فسا میں فا الگ ہے، سین الگ ہے، یکفی الگ ہے، کا الگ ہے، ہم الگ ہے، یہ سارے کلمات ہیں الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ رسم میں اکٹھے لکھے ہوئے ہیں تو وقف جو ہے وہ بالکل آخر پہ جا کر ہوگا، فسیکفیکہم۔ جی 2 نمبر، اگر حروف قلقلہ کتب جد میں سے کسی حرف پر وقف کیا جائے تو وقفاً قلقلہ کی آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے گا تاکہ قلقلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، فلق فلق۔ اسی طرح وقفاً حروف قلقلہ مشددہ کا قلقلہ، یعنی قلقلہ بھی ہو رہا ہو اور ان کے اوپر شد بھی ہو، مشدد ہو،
تو تشدید کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ قلقلہ ظاہر ہوگا، جیسے احق، یعنی پہلے احق یہ جو ہے نا تشدید ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر قلقلہ احق اس انداز میں۔ وَتَبْ، لفظ فرق کی راہ کو وقفاً باریک پڑھنا بھی جائز ہے، مگر موٹا پڑھنا اولا ہے۔ جو حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں وقفاً ان کی تفخیم کا خصوصی خیال رکھا جائے، جیسے حافظ برب الفلق، عموماً ہوتا ہے ایسے کہ وقف کرتے ہوئے تفخیم کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نمبر 6، جو صفات عارضہ وصل پر موقوف ہیں، جیسے مد منفصل۔ مد منفصل جو ہے وہ چونکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر منعقد ہوتی ہے، اس طرح ادغام اور اخفاء وغیرہ، ان کو وقفاً ادا نہیں کیا جائے گا جبکہ اس حرف کی صفت اصلی ادا کی جائے گی، جیسے وما انزل، تو اگر آپ نے وما پہ وقف کر لیا ہے تو مد نہیں ہوگی، وما، تو وما انزلہ میں ما پر وقفاً سبب مد حمزہ اس سے جدا ہو جائے گا اور اس پر صرف مد اصلی کی جائے گی، وما، بس زیادہ لمبا نہیں کریں گے اس کو۔ فائدہ، بعض لوگ حرف مدہ پر وقفاً مد کی مقدار میں کمی یا زیادتی کر دیتے ہیں، یا حرف مدہ کے بعد حمزہ یا ہا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے ورنہ لحن جلی لازم آئے گا۔ یعنی جہاں بھی مد ہوتی ہے تو عموماً وقف کرتے ہوئے وہاں پہ آخر میں ہا یا حمزہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے وما، اس طرح کر کے، حالانکہ وہاں پہ حمزہ نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر حرف موقوف علیہ مفتوح ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے، جیسے العالمین، یعنی مد عارض وقفی کی شکل ہو، تو اس میں طول، توسط، قصر مع الاسکان 3 وجوہ جائز ہوں گی اور طول اولا ہے۔ یعنی مد عارض وقفی کے اندر 3 وجوہ ہوتی ہیں، پہلے طول، پھر توسط، پھر قصر، اور جو کہ مفتوح ہے تو وہاں پر صرف اسکان ہی ہوتا ہے، وقف بالاسکان ہوتا ہے، روم اور اشمام نہیں ہوتا ہے فتح میں، لیکن طول کیا ہے؟ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 8، اگر حرف موقوف علیہ مقصور ہو، پیچھے مفتوح تھا اب مقصور کی بات ہے، اور اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے، جیسے الرحیم، الرحیم، تو اس میں طول، توسط، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم 4 وجوہ جائز ہیں، یعنی اسکان کے ساتھ طول، توسط، قصر، اور روم کے ساتھ صرف قصر۔ روم کے ساتھ صرف قصر اس لیے ہے کیونکہ روم جو ہوتا ہے وہ وصل کی مانند ہوتا ہے، اس میں آپ نے جب حرکت کا ابتدائی حصہ پڑھ دیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے گویا کہ وصل ہی کیا ہے۔ اگر حرف موقوف علیہ مضموم ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے، جیسے نستعین، تو اس میں طول، توسط، قصر مع الاسکان، طول، توسط، قصر مع الاشمام اور قصر مع الروم 7 وجوہ جائز ہیں، یعنی وقف بالاسکان کے ساتھ 3 وجوہ، طول، توسط، قصر، اشمام کے ساتھ بھی 3، کیونکہ اشمام جو ہے وہ وقف ہی ہوتا ہے، حرف تو ساکن ہو جاتا ہے، بعد میں صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، لیکن روم کے ساتھ صرف قصری ہے، تو یہ 7 وجوہ جائز ہوں گی۔ آگے کہتے ہیں اگر حرف موقوف علیہ سے پہلے حرف لین آ جائے، وہ مد عارض وقفی تھی، یہ مد عارض لین کی شکل بن رہی ہے، جیسے رأی العین، تو موقوف علیہ مفتوح ہونے کی صورت میں قصر، توسط، طول مع الاسکان 3 وجوہ جائز ہیں، وہاں پر پہلے طول تھا لیکن مد لین میں پہلے قصر ہوتا ہے، تو یہاں پہ پہلے قصر، پھر توسط، پھر طول مع الاسکان 3 وجہ جائز ہیں، اور قصر اولا ہے، مد عارض لین میں قصر کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے۔ مقصور ہونے کی صورت میں قصر، توسط، طول مع الاسکان اور قصر مع الروم 4 وجوہ جائز ہیں،
جیسے اوپر 4 جائز تھیں، لیکن اس میں ترتیب قصر کی پہلے ہے۔ اور مضموم ہونے کی صورت میں قصر توسط طول مع الاسکان، قصر توسط طول مع الاشمام اور قصر مع الروم 7 وجوہ جائز ہیں جیسے اوپر تھی، لیکن وہی ترتیب میں وہاں طول پہلے تھا، یہاں پہ قصر پہلے ہے۔ تو اسکان کے ساتھ بھی تینوں ہوں گی، اشمام کے ساتھ بھی تینوں ہوں گی، اور روم کے ساتھ صرف ایک جائز ہوگی۔ وقف بالروم کی حالت میں صرف قصر ہے، مد جائز نہیں، کیونکہ روم مثل وصل کے ہوتا ہے۔ نمبر 11، اگر موقوف علیہ حمزہ ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے، جیسے مد متصل بن رہی ہو، تو حمزہ مفتوح ہونے کی صورت میں طول مع الاسکان اور توسط مع الاسکان 2 وجوہ جائز ہیں، جیسے جا، یہ تو حمزہ مفتوح ہے، تو طول کے ساتھ اور توسط کے ساتھ، یہ دونوں مد کی شکلیں۔ حمزہ مقصور ہونے کی صورت میں طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور توسط مع الروم 3 وجوہ جائز ہیں، جیسے من السماء۔ اور حمزہ مضموم ہونے کی صورت میں طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، طول مع الاشمام، توسط مع الاشمام اور توسط مع الروم 5 وجوہ جائز ہوں۔ مد متصل کی تینوں صورتوں مفتوح، مقصور اور مضموم میں وقفاً قصر مع الاسکان کی وجہ ناجائز ہے، کیونکہ تمام قراء کے ہاں یہ ممنوع ہے، یعنی مد متصل میں قصر کوئی بھی نہیں کرتا ہے، اس میں صرف طول اور توسط جائز ہے۔ طول سکون عارضی کی وجہ سے، جبکہ توسط حمزہ کی وجہ سے۔ نمبر 12، اگر حرف موقوف علیہ مشدد ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے، یعنی مد لازم کلمی مثقل بن جائے، تو موقوف علیہ مفتوح ہونے کی صورت میں صرف ایک ہی وجہ طول مع الاسکان جائز ہے، جیسے صاف، جبکہ موقوف علیہ مقصور ہونے کی صورت میں 2 وجوہ طول مع الاسکان اور طول مع الروم جائز ہیں، جیسے والدواب، مفتوح میں 1 اور مقصور میں 2، اور موقوف علیہ مضموم ہونے کی صورت میں 3 وجوہ طول مع الاسکان، طول مع الاشمام اور طول مع الروم جائز ہیں۔ گویا کہ یہ وقف کی تینوں شکلیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، مد اپنی جگہ پہ وہی ہے، مد لازم ہے جیسا کہ طول ہی ہوتا ہے، یعنی طول تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، طول کے ساتھ وقف بالاسکان کر دیں یا اشمام کر دیں یا روم کر دیں، سب جائز ہیں۔ ولا جان۔ نمبر 13، اگر حرف موقوف علیہ حمزہ سے پہلے حرف لین آ جائے اور حمزہ مقصور ہو، جیسے مثل السوء، تو اس میں 4 وجوہ قصر، توسط، طول مع الاسکان اور قصر مع الروم جائز ہیں۔ اور اگر حمزہ مضموم ہو، جیسے منہم شیء، تو اس میں 7 وجوہ قصر، توسط، طول مع الاسکان، قصر، توسط، طول مع الاشمام اور قصر مع الروم جائز ہیں۔ فائدہ، مد کی مذکورہ وجوہ میں سے قاری جس کو چاہے اختیار کر لے، یعنی یہ ساری جتنی وجوہ یہاں بیان کی گئی ہیں یہ اختیاری ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جس وجہ کو بھی اختیار کرے آخر تک اسی پر قائم رہے۔ یعنی اگر آپ مد عارض وقفی میں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ اگر آپ طول اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آخر تک آپ نے طول ہی کرنا ہے سب جگہوں پر۔ سب وجوہ کو جمع کرنا یا مساوات کے خلاف پڑھنا جائز نہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ساری وجوہ پڑھنا، یا مساوات کے خلاف یعنی برابری کے خلاف ایک جگہ پہ طول کر دیا، پھر کہیں توسط کر دیا، کہیں پہ قصر کر دیا، تو یہ فنی اعتبار سے درست نہیں ہے، سب کو برابر برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ فائدہ، قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنا دشوار اور مشکل ہے، جیسے القدر، القدر، العسر، والفجر، والعصر، خسر، امر،
شہر، الحجر، الحشر، کیونکہ یہاں دو ساکن ایک ہی کلمہ میں جمع ہو گئے ہیں، یعنی این جیسے کلمات جو ہیں یہاں پہ وقف ذرا مشکل ہو جاتا ہے، بسا اوقات وقف کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اعراب آ جاتا ہے، القادر اس طرح ہو جاتا ہے، جو قراءت میں ثقل مشقت مشکل کا باعث ہے۔ بعض طلبہ دونوں ساکنوں یا ایک ساکن کو متحرک کر دیتے ہیں، لہذا اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ ایسے مواقع پر طلبہ کو خصوصی طور پر مشق کروائیں، تو اس میں خصوصی طور پر مشق کروانی چاہیے کہ ان کلمات کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جی پیچھے ہم نے بنیادی طور پر پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تھی کیفیت وقف اور ایک تھی محل وقف۔ کیفیت وقف کی پھر ہم نے چاروں شکلیں پڑھی اور پھر اس سے متعلقہ احکامات پڑھ لیے، اور پھر ان چاروں صورتوں کی ذیلی صورتیں جی، تو اس کی دوسری صورت ہے محل وقف کا بیان، کہ محل جگہ کون سی ہے، کون سی جگہ پر وقف کرنا چاہیے، کہاں کہاں وقف کرنا چاہیے، اس کی پھر آگے چار صورتیں ہیں۔ محل وقف میں سب سے پہلے ہے وقف تام۔ تام جو ہے یہ تمام سے ہے، جس کا معنی ہے پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا، یعنی کسی ایسے کلمہ پر وقف کرنا جہاں کلام مکمل طور پر پورا ہو جائے اور موقوف علیہ کے ما بعد کا ما قبل سے کوئی لفظی و معنوی تعلق نہ ہو۔ ما بعد کا مطلب ہے کہ بعد والی کلام یا بعد والے کلمات کا ما قبل پہلے والے کلام یا پہلے والے کلمات سے لفظی و معنوی، نہ لفظی تعلق ہو یعنی گرامر کے اعتبار سے موصوف صفت مضاف مضاف الیہ یا اس طرح کا، اور نہ ہی معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق بھی نہ ہو اور معنی کے اعتبار سے وہاں پہ گفتگو بھی مکمل ہو جائے، ایسی جگہ ٹھہرنے کو وقف تام کہا جاتا ہے۔ یہ وقف اکثر رؤوس سے آیات یعنی آیات کے اختتام پر، رؤوس سے آیات، قصص و واقعات، قصے جو ہیں اور واقعات جو ہیں اور صورتوں کے اختتام پر ہوتا ہے، جیسے سورہ والضحیٰ میں ما ودعک ربک وما قلی، یہاں پر وقف تام ہے، فترضی پر وقف اتم ہے، بسا اوقات تام ہوتا ہے، بسا اوقات تام کی اعلیٰ شکل ہوتی ہے جس کو اتم کہا جاتا ہے، اور فاغنا پر وقف تام ہے، اسی طرح سورہ الانشراح میں ورفعنا لک ذکرک پر وقف تام ہے، ایسے ہی ان مع العسر یسرا پر بھی وقف تام ہے، یعنی یہ عموماً جو ہے آیت کے آخر پر جو وقف ہوتا ہے وہ عموماً وقف تام ہی ہوتا ہے۔ وقف تام کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جو بخاری مسلم میں بیان کی گئی ہے، عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ان جبرائیل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف فقال میکائیل استزده فقال اقرأ على حرفین فقال میکائیل استزده حتى بلغ 7 احرف ثم قال كل شاف كاف ما لم تختم آیت عذاب بآیت رحمت او آیت رحمت بآیت عذاب۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آپ ایک حرف پر پڑھیں،
سیدنا میکائیل علیہ السلام نے کہا زیادہ طلب کریں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ 2 حرفوں پر پڑھیں، سیدنا میکائیل علیہ السلام نے کہا زیادہ طلب کریں، اور اس طرح ہوتے ہوتے 7 حروف تک پہنچ گئے۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام احرف 7 کافی و شافی ہیں، آپ عذاب کی آیت کو رحمت والی آیت کے ساتھ اور رحمت والی آیت کو عذاب والی آیت کے ساتھ نہ ملائیں۔ امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف تام کی تعلیم دی گئی ہے، جو آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نار و عقاب، نار یعنی آگ جہنم، و عقاب اور سزا والی آیات پر وقف کرے اور ما بعد سے ابتدا کرے۔ جب وقف کیا ہو تو اس کے ما بعد سے ابتدا کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد جنت و ثواب کا تذکرہ ہو، اس طرح جنت و ثواب والی آیات پر وقف کر کے ما بعد سے ابتدا کرے۔ اگر اس کے بعد جہنم و عقاب یعنی سزا کا تذکرہ ہو۔ فائدہ، وقف تام میں 2 مراتب پائے جاتے ہیں، ایک ہے وقف تام اور ایک ہے وقف اتم۔ چنانچہ مالک یوم الدین پر وقف اتم ہے کیونکہ اس پر معنی مکمل ہو جاتا ہے، اور کلام اپنے ما بعد سے معنی میں بھی مشترک نہیں بلکہ جدا اور مکمل ہے۔ سورہ فاتحہ نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اصل میں رب، یہاں لفظ رب جو ہے رب العالمین، یہ ہے موصوف، مضاف مضاف الیہ مل کر۔ الرحمن اس کی صفت ہے، الرحیم دوسری صفت ہے، مالک یوم الدین پوری آیت اس کی تیسری صفت ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ اللہ کی صفات کا جو تذکرہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں پر وقف جو ہے وہ وقف اتم ہے، یعنی ما بعد سے نہ لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک جملہ الگ سے شروع ہو جاتا ہے، نیا موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر وقف تام ہے کیونکہ وہ اپنے ما بعد سے خطاب کے معنی میں مشترک ہے، یعنی جو ہم اللہ سے خطاب کر رہے ہیں اس میں اس کا کچھ نہ کچھ اشتراک بعد میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ گویا کہ ایک اعتبار سے تو یہاں معنی مکمل ہے، ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آگے جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا اس سے کچھ نہ کچھ متعلقہ ہے، تو اس لیے اس کو اتم نہیں کہیں گے بلکہ اس کو تام کہیں گے۔ مگر یاد رہے کہ یہ دونوں وقوف ہی وقف تام ہے، یعنی ایک تام ہے اور ایک تام کی اعلیٰ شکل ہے، اصل قسم جو ہے وہ تام کی ہی ہے۔ فائدہ، وقف تام کے موقع پر وقف کرنا عمدہ ترین ہے، وقف تام کے بعد ابتدا کرنا ضروری ہے، اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نے وقف تام کے موقع پر وقف کر دیا تو یہ ایک عمدہ ترین وقف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ابتدا ہی کریں گے، آپ اعادہ نہیں کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فائدہ، وقف تام اکثر رؤوس سے آیات پر ہوتا ہے اور کبھی آیت کے درمیان میں بھی واقع ہو جاتا ہے، جیسے سورۃ الفرقان کے 3 رکوع میں اللہ فرماتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ یہ ابی بن خلف جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت ہے، تو لقد اضلنی تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، شیطان نے، عن الذکر بعد اذ جاءنی ذکر کے آنے کے بعد۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے۔
تو گویا کہ پیچھے ایک بات پوری ہو گئی تھی اور آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی تھی، تو یہاں پہ اگر وقف کر لیا جائے تو یہ بھی وقف تام ہی ہوگا۔ یعنی کہ تیسرے رکوع میں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی پر وقف کرنا وقف تام ہے، کیونکہ یہاں ظالم ابی بن خلف کی حسرت بلے قول کی حکایت ختم ہو رہی ہے، بیان ختم ہو رہا ہے۔ اور آگے وکان الشیطان للانسان خذولا، یہاں سے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ کہتے ہیں جی وقف تام بعض جگہ آیت مکمل ہونے کے ایک کلمہ بعد واقع ہوتا ہے، جیسے سورہ کہف کے 11ویں رکوع میں ہے لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، میں آیت سترن پر پوری ہو رہی ہے جبکہ کلام کذالک پر مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ لم نجعل لهم، نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونہا، ان کے ورے یا ان کے درمیان، سترن کوئی پردہ، کذالک اسی طرح، یعنی پیچھے سے گفتگو چل رہی ہے کہ ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا اور اسی طرح ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ ان کے درمیان ہم نے کوئی دیوار نہیں بنائی۔ سورہ کہف میں فائدہ، وقف کبھی ایک تفسیر اور معنی و اعراب کے لحاظ سے تو تام ہوتا ہے، جبکہ دوسری تفسیر اور معنی و اعراب کے لحاظ سے غیر تام ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ وقف کی تفاسیر اور معنی کو سامنے رکھ کے اگر ایک تفسیر کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے تو وہ وقف تام ہے، جبکہ کسی دوسری تفسیر کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے وہ وقف تام نہیں ہے، اور قسم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک قرات کے اعتبار سے تام ہوتا ہے تو دوسری قرات کے اعتبار سے غیر تام ہے، یہ شکل جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک قرات کے اعتبار سے تام ہے جبکہ دوسری قرات کے اعتبار سے تام نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے وقف کافی۔ جی ذرا بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ جی استاد محترم سے آ رہی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ میرے پاس اصل میں مائک جب بلنک کرنا بند کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آواز نہیں جا رہی ہے، اب پھر بلنک کرنا شروع ہو گیا۔ اوکے، وقف کی دوسری قسم ہے وقف کافی، کسی ایسے کلمہ پر وقف کرنا جہاں موقوف علیہ کا ما بعد سے معنوی تعلق تو ہو مگر لفظی تعلق نہ ہو۔ وقف تام میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ہی معنوی تعلق ہو ما بعد سے اور نہ ہی لفظی ہو، لیکن وقف کافی میں یہ ہوتا ہے کہ معنوی تعلق تو ہوتا ہے اور لفظی ختم ہو جاتا ہے، اور عموماً جو ہے بہت سارے قصص ایسے ہیں کہ ایک قصہ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور کئی ایک آیات پر مشتمل ہوتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے تعلق رہتا ہے، جیسے قد افلح المؤمنون، یہاں پر ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ آگے کئی ایک آیات پر مشتمل ہیں، تو معنی کا تعلق وہی ہے کہ وہ ساری اہل ایمان کی صفات ہیں، لیکن ہر آیت پہ ایک معنی پورا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا لفظی تعلق نہیں ہوتا بعد میں۔ یعنی جملہ، ہاں جی، کسی ایسے کلمہ پر وقف کرنا جہاں موقوف علیہ کا ما بعد سے معنوی تعلق تو ہو مگر لفظی تعلق نہ ہو، یعنی جملہ ختم ہو جائے مگر مضمون ابھی ختم نہ ہوا ہو، ایسی جگہ ٹھہرنے کو وقف کافی کہتے ہیں۔ وقف کافی کا حکم یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا کی جائے اور ما قبل سے اعادہ نہ کیا جائے، یعنی جیسے وقف تام میں ما بعد سے ابتدا ہوتی ہے ما قبل سے اعادہ نہیں ہوتا، اسی طرح وقف کافی میں بھی ما بعد سے ابتدا ہوگی ما قبل سے اعادہ نہیں ہوگا، یعنی اس مقام پر وقف کو کافی سمجھ لیا جائے اور ما بعد سے ملانا ضروری نہ سمجھا جائے۔ وقف تام کی مانند وقف کافی کے بھی مراتب ہیں، جیسے فی قلوبہم مرض پر وقف کافی ہے، فزادہم اللہ مرضا پر وقف اقفا ہے، اور بما کانوا یکذبون پر پہلے دونوں کے مقابلے میں زیادہ اقفا ہے۔ کافی کا نام ہی اقفا یعنی زیادہ کافی، تو اصل میں جب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
تو آپ نے پڑھا جی فی قلوبہم مرض، یہاں پہ معنی تو پورا ہو گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اس لیے یہ وقف کافی ہو گیا. لیکن آگے جو ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اس کا تعلق معنوی اعتبار سے فی قلوبہم مرض کے ساتھ ہی ہے، لفظی تعلق نہیں ہے، معنوی تعلق ہے. تو جب آپ فزادہم اللہ مرضا پر وقف کریں گے تو یہ گویا کہ زیادہ اقفا ہے، اگرچہ اگلی آیت کا بھی اسی سے تعلق ہے کیونکہ اس میں ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، لیکن بیماری کا تعلق جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ آخر میں جا کر وقف کرنے والا عذاب علیم بما كانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس باب اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں، تو وہاں پر زیادہ اقفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا اس کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ وقف کافی کے ہی مراتب ہیں. یہ تو اہل علم اور ماہرین فن جو ہیں ان کی لطیف گہرائیاں ہیں جس کو انہوں نے سمجھا اور اس طرح انہوں نے بہت باریک بینی کے ساتھ جو ہے ان کی اقسام کر دیں. وقف کافی کی اصل وہ حدیث مبارکہ ہے جو بخاری و مسلم میں منقول ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقلت اقرأ علیک وعلیک انزل فقال انی احب ان اسمعه من غیری قال فافتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيته وعيناه تذرفان دموعا فقال لي حسبك. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر پڑھوں حالانکہ آپ پر تو نازل کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء شروع کر دی. جب میں اس آیت مبارکہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا اشارہ کیا. میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ وقف کافی پر تلاوت منقطع کرنے کی دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو شہیدہ پر تلاوت منقطع کرنے کا حکم دیا، منقطع یعنی ختم کرنے کا، اور شہیدہ پر وقف کافی ہے، وقف تام نہیں. وقف تام تو دوسری آیت وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حدیثہ پر ہے کیونکہ اس آیت پر مضمون مکمل نہیں ہوتا بلکہ آگے بھی یہی مضمون چل رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ. تو یہ آگے پورا جو مضمون ہے وہ ایک ہی معنی پہ گفتگو چل رہی ہے اس آیت کے آخر تک وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حدیثًا پر ہے جہاں مضمون اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہاں پہ شاید لفظ اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. چلیں اس حدیث مبارکہ اور امام دانی رحمہ اللہ کی توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ ختم ہونے پر وقف کیا جا سکتا ہے خواہ مضمون ابھی مکمل نہ ہوا ہو. فائدہ وقف کافی بھی آیات کے تابع نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ آیتوں پر ہی ہو، لہذا یہ رؤوس سے آیات کی طرح درمیانے آیات پر بھی بکثرت ہوتا ہے. لہذا وقف کافی اگر آیت سے پہلے آ رہا ہو تو آیت پر وقف کر لیا جائے، اور اگر آیت کے بعد ہو تو وقف کافی کے محل پر وقف کر لیا جائے. یعنی اگر وقف کافی جو ہے وہ آیت سے پہلے ہے تو کوشش کریں سانس اگر موجود ہے تو آپ آیت تک چلے جائیں، اور اگر آیت کے بعد ہے تو پھر آپ نے آیت پہ تو وقف کیا ہی کیا ہے، تو جب آیت کے بعد ہو تو پھر وہاں پر وقف کر لیا جائے. فائدہ وقف کبھی ایک تفسیر و ترکیب کے اعتبار سے وقف کافی ہوتا ہے جبکہ دوسری تفسیر و ترکیب کے اعتبار سے وقف غیر کافی ہوتا ہے.
اسی طرح کسی ایک قرات میں وقف کافی ہوتا ہے جبکہ کسی دوسری قرات میں وقف غیر کافی ہوتا ہے. یعنی تفسیر کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے اور قراءات کے اعتبار سے وقف جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. فائدہ: وقف کافی مسجع آیات، سجا کہتے ہیں ایک جیسے کلمات والی آیات، یعنی جن میں آخر میں ایک جیسے، جیسے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، ایک جیسے کلمات کا آ جانا. تو وقف کافی مسجع آیات جیسے سورہ جن ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ انشقاق وغیرہ میں سجا کا اعتبار کرتے ہوئے بہتر سمجھا گیا ہے. یعنی ہر آیت جو ہے اس پہ وقف کریں تو وہ وقف کافی ہی ہوگا. اب وہ سارا موضوع تو ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، ماں بعد سے مانوی تعلق تو ہوتا ہے لیکن لفظی تعلق نہیں ہوتا. اذا الشمس کوورت، یہ قیامت کی علامات ہیں کہ جب سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے جو ہیں وہ گدلے ہو جائیں گے. تو یہ ساری آیات جو ہیں قیامت کی صفات ہیں، مانوی تعلق آگے تک چل رہا ہے لیکن لفظی اعتبار سے ماں بعد سے تعلق نہیں ہے. تو یہ ساری آیات پہ وقف کرنا یہ وقف کافی کہلائے گا. نمبر 3، وقف حسن، کسی ایسے کلمہ پر وقف کرنا. یہ ٹائم جو ہے ہمارا 5 منٹ رہ گیا ہے، دیکھ لیں اگر پڑھنا ہے یا کوشچن کو دیکھنا ہے. جی بتائیے ذرا حمیرہ صاحبہ، آپ ہی بتا دیں کیا کریں. شیخ ٹاپک پورا کر لیتے ہیں، کوشچن فی الحال. ہاں چلیں ٹاپک پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ٹاپک پورا ہونے میں 4-5 صفحات باقی ہیں. اگر سب لوگ بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کی آگے پھر 10 بجے کلاس نہ ہو. جی وقف حسن، کسی ایسے کلمہ پر وقف کرنا جہاں موقوف علیہ کا ماں بعد سے لفظی و معنوی دونوں لحاظ سے تعلق، ایسی جگہ ٹھہرنے کو وقف حسن کہا جاتا ہے. یعنی تام میں یہ تھا کہ نہ لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے، کافی میں یہ تھا کہ لفظی تعلق تو نہیں ہے لیکن معنوی موجود ہے، اور وقف حسن میں یہ ہے کہ ماں بعد کے ساتھ لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے تعلق موجود ہے. وقف حسن کو حسن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے کسی درجہ کلام سمجھ میں آ جاتی ہے، اگرچہ تعلق موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلام سمجھ آ جاتی ہے. وقف حسن کا حکم یہ ہے کہ موقوف علیہ کے ماں بعد سے ابتدا کرنا جائز نہیں بلکہ ما قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے. وقف تام اور کافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ما بعد سے ابتدا کریں گے، اعادہ نہیں کریں گے، لیکن وقف حسن میں یہ ہے کہ ہم ما قبل سے اعادہ کریں گے، یعنی جہاں پر وقف کیا ہے اسی کلمہ سے یا اس سے 1-2 کلمہ پہلے سے اعادہ کر کے پڑھا جائے گا. الا یہ کہ وقف کسی رأس آیت پر کیا جائے، یعنی کسی آیت پر کر دیا جائے. یعنی کس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت پر بھی ہو جاتا ہے تاکہ کلام مربوط اور مفید ہو جائے. اگر وقف حسن رأس آیت پر کیا گیا ہو تو ما بعد سے ابتدا کی جائے گی. وقف حسن کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے جو ابو داود میں منقول ہے. ان ام المؤمنین ام سلمۃ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ قطع قراءته آیتا آیتا یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں آیت پر وقف کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے. تو امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام بصری ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رؤوس سے آیات پر وقف کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہے وہ ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے. فائدہ: وقف حسن بھی آیات اور غیر آیات دونوں مقامات پر پایا جاتا ہے لیکن غیر آیات پر زیادہ ہوتا ہے، جس کی مثالیں درج ذیل ہیں. بسم اللہ پر ٹھہرنا وقف حسن ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے آپ صرف بسم اللہ پر ٹھہر جائیں کیونکہ اس کا ما بعد کے ساتھ لفظی تعلق باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ذات باری تعالیٰ کی صفات ہے.
تو ترکیب میں اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ میں لفظ اللہ موصوف ہے اور رحمان اس کی صفت اول ہے اور رحیم اس کی صفت ثانی ہے، تو یہاں پر لفظی تعلق بھی موجود ہے، معنوی تعلق بھی موجود ہے، لیکن آپ بسم اللہ پر ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے بسم اللہ پر وقف کیا تو پھر آپ کو الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ سے اعادہ کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ پر وقف کرنا بھی وقف حسن اللہ کی صفت ہے، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں بھی لفظ اللہ موصوف ہے اور رب العالمین اس کی صفت ہے، تو یہاں وقف تو کر سکتے ہیں لیکن ابتدا رب العالمین سے نہیں کریں گے بلکہ الحمد سے کریں گے۔ یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہو، کئی ایک آیات پڑھتا آ رہا ہو، ایک سورت ختم کر کے دوسری آپ نے شروع کی ہو، تو جب سانس ٹوٹ رہا ہو تو پھر فوری طور پہ کہیں نہ کہیں وقف کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین پر وقف کرنا بھی حسن ہے، ایک اعتبار سے یہ حسن ہے کیونکہ الرحمن الرحیم بھی رب العالمین کی طرح اللہ کی صفات ہے، تو اس اعتبار سے اس کو حسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے وقف قبیح۔ قبیح کا معنی ہے ناپسندیدہ، کسی ایسے کلمہ پر وقف کرنا جہاں موقوف علیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے بغیر کلمہ کے معانی سمجھ میں نہ آتے ہوں، گہرا تعلق ہو، ایسی جگہ ٹھہرنے کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ جیسے مضاف پر بغیر مضاف الیہ کے وقف کر دینا، یا موصوف پر بغیر صفت کے وقف کر دینا، یا رافع پر بغیر مرفوع کے۔ رافع سے مراد ایسی چیز ہے جو رفع دینے والی ہو، اور مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جس کو رفع دیا جائے، یعنی جس کو پیش دی جائے۔ اس طرح ناصب پر نصب دینے والا، زبر دینے والا، بغیر منصوب کے جس پر نصب دی گئی یا زبر دی گئی۔ معطوف علیہ پر بغیر معطوف کے، یہ بھی گرامر کی اصطلاحات ہیں۔ ذو الحال پر بغیر حال کے، عدد پر بغیر معدود کے، موصول پر بغیر صلہ کے، اور شرط پر بغیر جزا وغیرہ کے وقف کرنا۔ تو یہ ساری اصطلاحات ہیں، ان کی میں وضاحت کچھ کر دیتا ہوں۔ معطوف ہوتا ہے جس پر عطف ہو، یعنی جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے، تو اس میں جو پہلا زید ہے وہ معطوف علیہ ہے اور عمر جو ہے وہ معطوف ہے، یعنی جو حکم زید کا ہے وہی حکم جو ہے وہ عمر کا ہے۔ ذو الحال ہوتا ہے جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو، جیسے جاء زید راکبا، زید جو ہے وہ سوار ہو کر آیا، اب اس میں زید جو ہے وہ ذو الحال ہے اور راکبا حال ہے، یعنی حال اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اس طرح عدد اور معدود، احد عشرہ کوکبا، 11 ستارے، تو احد عشرہ 11 یہ عدد ہے اور کوکبا اس کا معدود ہے، اس کو اکٹھا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح موصول پر بغیر صلہ کے، یہ اسماء موصولہ آپ جانتے ہوں گے، الذی، اللذان وغیرہ، تو یہ گرامر سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، تو جب اسم موصول آتا ہے تو اس کا صلہ بھی ساتھ لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح شرط بغیر جزا کے، یعنی شرط جب بیان ہو کہ اگر تم نے ایسے کیا تو اس کا یہ بدلہ ہوگا، تو اس کو شرط کہتے ہیں، اور جو آگے بدلہ بیان کیا جاتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں وقف کرنے سے کلام پورا نہ ہوتا ہو اور اس کے معانی سمجھ نہ آتے ہوں، اس جگہ نہ تو وقف کرنا صحیح ہے اور نہ ہی ماں بعد سے ابتدا کرنا صحیح ہے۔ جیسے بسم اللہ میں بسم پر، مالک یوم الدین میں مالکی پر، رب العالمین میں ربی پر، اور رسول اللہ میں رسول پر وقف کرنا کبھی ہے۔ اب دیکھنا، بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، تو اگر آپ صرف بسم پڑھیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ، کیا اللہ نہیں، بسم نام کے ساتھ، کس کے نام کے ساتھ، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور آپ مالکی پر وقف کر دیں تو صرف مالک ہے، کون مالک ہے، کس چیز کا مالک ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، آپ وقف کریں رب، پالنے والا رب ہے، کس چیز کا، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو وقف کر دیا آپ نے رسول، رسول کس کے رسول، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ وقف کرنے سے شان الہی کے خلاف یا مراد الہی کے خلاف معنی پیدا ہو جائے
تو وقف اقبح کہلاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ناپسندیدہ۔ ایک قبیح ہے اور ایک اقبح ہے۔ جو پیچھے مثالیں گزری ہیں نا بسم اللہ کی، وہاں تو یہ ہے کہ وضاحت نہیں ہوتی معنی کی، لیکن بسا اوقات شان الہی کے خلاف کوئی چیز چلی جاتی ہے یا مراد الہی کے خلاف چلی جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اقبح بہت زیادہ قبیح وقف ہوگا۔ پہلی جگہ پر انہوں نے شان الہی کے خلاف مثالیں دی ہیں۔ شان الہی کے خلاف تو یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی پر وقف کر دیا جائے، ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرم نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ وقف کیا جائے تو معنی جو ہے واضح نہیں ہے، یا وقف کر دیا جائے ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو یہ تو شان الہی کے خلاف ہے کہ اللہ شرم نہیں کرتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا پھر فبہت الذی کفر واللہ، فبہت الذی، حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ بھی۔ تو نعوذ باللہ یہ سمجھ ایسی آتی ہے کہ جیسے وہ شخص مبہوت ہو گیا، اللہ بھی ویسے ہی ہو گیا۔ یا پھر ولا یبعث اللہ، اور اللہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، پر وقف کر دیا جائے۔ تو ان آیات پر وقف جو ہے ان مقامات پر اقبح کہلائے گا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، جب پورا ہم پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ اللہ اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ وہ حق کو بیان کرے۔ یا اس طرح ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، آگے ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جی آگے ہے ایسی جگہ پر وقف کرنے کا حکم یہ ہے کہ پڑھنے والا اگر اضطراری طور پر وہاں وقف کر لے، یہ وقف زیادہ سے زیادہ اضطراری طور پہ ہو جاتا ہے، مثلا سانس بالکل ہی ختم ہو گیا، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو آپ نے وقف کر لیا، یا اچانک کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، تو وہاں وقف کر لے تو ماقبل سے اعادہ ضروری ہے، یعنی وقف کرنے کے بعد اعادہ ضروری ہے۔ اور اگر عمدن جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے یا ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے ذاتی باری تعالیٰ پر افتراء لازم آتا ہے، جھوٹ باندھنا لازم آتا ہے۔ آگے ہے مراد الہی۔ مراد الہی کے خلاف معنی پیدا ہو جانے کی مثال یہ ہے کہ آیت قرآنی ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ، تو اصل آیت ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے جائیداد میں سے ورث جو ترکہ ہے اس میں سے آدھا حصہ ہے۔ آگے ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ لیکن جب اگر وقف کر دیا جائے وَلِأَبَوَيْهِ یہاں پر تو ترجمہ ہو جائے گا اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ، اور دونوں ماں باپ کے لیے بھی آدھا ہے، تو یہ مراد الہی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ یہاں معنی بالکل غلط ہو گئے ہیں۔ وقف قبیح کی اصل وہ حدیث ہے جو مسلم اور ابو داود میں منقول ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ عن عدی بن حاتم قال جاء رجلان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم او اذهب بئس الخطیب انت۔ سیدنا عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھی، اس پر وہ ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ جا، یا فرمایا چلا جا، تو برا خطیب ہے۔ تو امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں خطیب کے غلط جگہ وقف کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عتاب فرمایا، یعنی اس کو ڈانٹ پلائی۔ خطیب کے لیے یہ مناسب تھا کہ اگر وہ دونوں فکرے ایک سانس میں نہیں بول سکتا تھا تو فقط راشدہ پر وقف کر دیتا، پھر نئے سانس میں بقیہ کلام کہتا۔ جب عام گفتگو میں بھی وقف کی بے اعتدالی نہایت ناگوار اور ناپسندیدہ ہے، تو قرآن مجید جیسے عظیم کلام میں یہ بے اعتدالیاں کس قدر مکروہ، ناپسندیدہ اور قبیح ہوں گی، اور ان سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ وقف قبیح ہمیشہ آیات کے درمیان میں ہوگا، کیونکہ اختتام میں آیات پر وقف کرنا کسی صورت میں بھی قبیح نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال وقف تام ہو، وقف کافی ہو، وقف حسن ہو،
تینوں کسی حد تک قابل برداشت ہیں، لیکن وقف قبیح جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس سے شان الہی کے خلاف یا مراد الہی کے خلاف جو ہے وہ معانی ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہم یہیں پر ہی اپنے لیسن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی آگے جو ہے وہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ جی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لیفٹ ہو گئے ہیں، جی یہ 5-6 لوگ، شاید ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں گے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوسچنز جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ لوگ گروپ میں سینڈ کر دیجئے گا، تو اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔